السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج میں بات کروں گا ہمارے کھیتوں میں استعمال ہونے والا ایک اہم سا زہر جو چند منٹوں میں انسان کی جان لے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے اعصاب پر ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے، جو ہر سال ہزاروں جانیں لیتا ہے، اور اس زہر کا نام ہے آرگانو فاسفیٹ کمپاؤنڈز۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو سانس، ناک یا منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے اور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو یہ زہر بہت زیادہ کامن ہے۔ آرگانو فاسفیٹ جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اب یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو ہمارے انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈز، ہربیسائڈز، جو کیڑے مار ادویات ہوتے ہیں، یہ جڑی بوٹیاں ختم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، اور کچھ آنکھوں کے علاج کے لیے بھی دوائیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے انسیکٹیسائڈ، ہربیسائڈ یا پیسٹیسائڈز، ان کے اندر میلاتھیون، پیراتھیون اور ڈائازینون، اس طرح کے جو ہے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ہمارے نروس سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ پورا ہمارا اوورآل ایک جو باڈی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، باڈی اور جو دماغ کا کنیکشن ہوتا ہے، اس کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف علامات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی بندہ سپرے یا کھاد یا اس طرح کی چیز ہے جو کوئی جڑی بوٹیاں ختم کرنے والی دوائی ہے، وہ اس کو پی لیتا ہے غلطی سے یا جان بوجھ کے، یا کوئی سپرے ہے وہ آپ کے سانس کے نالی کے ذریعے آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے، یا پھر جو کھادیں ہوتی ہیں اکثر لوگ ہاتھ کے ساتھ پھینک رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کے ذریعے وہ جذب ہو کے یا جلد کے ذریعے جذب ہو کے انسان کے اگر خون میں چلا جائے، یا منہ کے ذریعے کسی نے اگر کوئی کھا لیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو جب بھی یہ سانس یا منہ کے ناک کے ذریعے اندر جائے گا، تو سب سے پہلے اس نے ہمارے نروس سسٹم پہ اٹیک کرنا۔ نروس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ نروس سسٹم میں ایک خاص انزائم ہوتا ہے، اس کو جا کے بلاک کرتے ہیں، جس کا نام ہے کولین اسٹریس انزائم۔ تو اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے اعصابی نظام کو کنٹرول کرنا۔ بیسیکلی وہ ہمارے دماغ اور جو مسلز ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ ایک کوآرڈینیشن اس نے قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ بلاک ہو جائے گا تو اسٹائلین کولین ادھر بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلز کی اوور کنٹریکشن ہو جاتی ہے، اوور اسٹیمولیشن ہونے لگ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں مختلف علامات آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بیسیکلی اسٹائل کولین اسٹریس جو ہوتا ہے، اس نے اسٹائل کولین کو توڑنا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ ری یوزیبل ہو جاتی ہے۔ جب اسٹائل کولین ٹوٹے گی نہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کا لیول بڑھتا ہی جائے گا کنٹینیوسلی، جب وہ انزائم ہی نہیں ہوگا جس نے اس کو ختم کرنا ہوگا، تو اسے مسلز کی اوور اسٹیمولیشن کے چکر میں کیا ہوگا کہ آپ کے مسلز جو ہے وہ زیادہ ان کی موومنٹ ہونے لگ جائے گی، پھیلنے لگ جائیں گے، آپ کے مسلز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ اس میں علامات میں یہ آتا ہے کہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے، بی پی آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ یورین آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈائریا ہونے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، منہ میں سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ علامات اس کے اندر آنے لگ جاتی ہیں۔ کومے میں مریض جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، اس میں سانس جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، سانس لینے میں مشکل ہونے لگ جاتی ہے، اور اس میں مین وجہ بھی ڈیتھ کی یہ تو ریسپائریٹری فیلئر ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کے مسلز ہیں، بیسیکلی مسئلہ تو انہیں کا ہے، مسلز پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر مسل جو آپ کے سانس لینے کے مسلز ہیں وہ ان پہ فالج ہو جائے، وہ پیرالسس ہو جائے، تو ریسپائریٹری فیلئر میں جا سکتا ہے، مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور موسٹ کامن کاز ہی یہی ہوتی ہے ریسپائریٹری فیلئر، کہ آپ کے جو سانس لینے والے مسلز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہوتا، ڈاکٹر جو ہے آپ کی ہسٹری سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کھاد یا کوئی انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ یا اس طرح کوئی اسپرے دوائی وغیرہ آپ نے لی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ باقی اس کا اسٹائل کولین اسٹریس جو انزائم ہے، اس کا جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر لیول چیک کیا جاتا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کوئی آرگانو فاسفیٹ جو کمپاؤنڈ وہ کھایا ہے، یا سانس کے ذریعے یا غلطی سے، یا ویسے جو ہے اس کا ان کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہوا ہے۔ اب اس کا علاج ہوتا ہے کہ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس کا آپ علاج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جلدی اس پیشنٹ کو ہسپتال لے گئے۔ اگر آپ لیٹ لے گئے تو اس میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فوراً لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے جلدی آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے، اگر لیٹ لے جاتے ہیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک ہوتا ہے، اور اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے، ایٹروپین اس کا اینٹی ڈوٹ ہے، وہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پرالیڈوکسائم ہے، وہ لگایا جاتا ہے۔ اگر فٹس وغیرہ پڑ رہے ہیں، دورے پڑ رہے ہیں، تو ڈائزپام کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے علامات چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک آ سکتی ہیں۔ اور جب بھی آپ اسپرے، انسیکٹیسائڈ، ہربیسائڈ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، گھروں میں اسپرے کریں یا کچھ بھی آپ کھاد پھینکتے ہیں، تو آپ جو ہے جو احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں وہ ضرور اختیار کریں۔ گلوز وغیرہ پہنیں، فل مطلب کپڑے پہنیں، پوری آستین پہ آپ کپڑے ڈالیں جو،
تاکہ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے اس کیمیکل کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو. تو کچھ احتیاطی تدابیر اس کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہیں. جو بھی آپ اسپرے کوئی بھی دوائی اس طرح کی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو پہنچ سے دور رکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے غلطی سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں, اور جو بھی آپ نے وہ کنٹینر ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, اس کو آپ نے ایک مخصوص جگہ پہ تلف کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو آپ ری یوز نہ کریں. اکثر لوگ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں ری یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ری یوز نہ کیا کریں. اس کو جو بھی کھادیں یا زہر ہے اس کو آپ اس چیز کو ایک مخصوص جگہ پہ تلف ضرور کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.